بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کل ایک بہت اہم رات گئے خبر آئی اور ظاہر ہے یہ خبر الیکشن کمیشن کی جانب سے تھی کہ 30 اپریل کی جو تاریخ تھی اس کو ملتوی کر دیا گیا اور پنجاب کے اندر انتخابات اب 8 اکتوبر کو ہوں گے۔ یہ اعلامیہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ظاہر ہے اس جو الیکشن کمیشن نے جو نوٹیفیکیشن دیا اس میں جو ریزنز دی ہیں وہ ریزنز پرووائڈڈ بائی دا گورنمنٹ آف پاکستان، جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے وہ ریزنز دی ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ان کو بریفنگز دی گئی اس میں آئی جی پنجاب نے بتایا کہ امن و امان کی صورتحال خراب ہے، دہشت گردی کے واقعات کے حوالے بھی اس میں ہیں، اور کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن مکمل ہونے میں 5 ماہ لگیں گے۔ پنجاب میں 3,86,623 اہلکاروں کی کمی ہے۔ یہ ایک جنون مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن یہ اوپر والا کیا ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے۔ صرف فوج اور رینجرز کی تعیناتی سے ہی یہ کمی پوری ہو سکتی ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ سول اور آرمڈ فورسز جو ہیں ان کی وہ ڈیوٹی کے لیے دستیاب نہیں ہے۔ فوج سرحدوں، اندرونی سیکیورٹی، اہم تنصیبات کے تحفظ، غیر ملکیوں کی سیکیورٹی پر مامور ہے، اور سیاسی رہنما دہشت گردوں کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ سیاسی رہنماؤں کو الیکشن مہم میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی معاشی بحران ہے۔ وزارت خزانہ نے وہ کہا کہ جی یہ ایسا بحران ہے جس میں کہ IMF کی شرائط ہیں، حکومت کے لیے خیبر پختونخوا پنجاب اسمبلی انتخابات کے لیے فنڈ جاری کرنا مشکل ہوگا، اور قومی اسمبلی سندھ بلوچستان کے انتخابات کے لیے فنڈ جاری کرنا حکومت کے لیے مشکل ہے، اور خراب معاشی صورتحال کے باعث یہ فنڈ جو ہیں یہ نہیں دستیاب۔ تو اب یہ جو وزارت خزانہ، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کا بھی جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ ان کا بھی یہ تھا کہ سیکیورٹی کے بھی ادارے جو ہیں وہ اس کے اندر دستیاب نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ریزن بتائی گئی ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات جو پنجاب کے تھے وہ اب 8 اکتوبر کو ہوں گے، یعنی کہ 6 مہینے کے بعد۔ جب سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس فیصلے کے اندر کہا گیا تھا کہ بیرسٹ منیمم ٹائم جو ہے 90 ڈیز سے اگر اوپر بھی جاتا ہے، 90 دنوں سے اوپر، تو کم سے کم وقت جو ہے اس کے اندر انتخابات جو ہے اس کا فیصلہ الیکشن کمیشن کرے، اور ان کے ساتھ کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی کہا گیا تھا۔ تو اب کیا یہ بہت مختصر وقت ہے، واقعی یہ بہت کم ٹائم ہے، یا 6 مہینوں کو سمجھا جائے کہ بہت زیادہ وقت ہے جو کہ دیا گیا ہے؟ اگر یہ انتخابات اس وقت نہیں ہو پا رہے تو پھر عام انتخابات کیسے ہوں گے؟ یہ ایک بہت ہی بڑا سوال ہے، اور کیا یہ آئینی ذمہ داری حکومت کی نہیں کہ اس کے تمام ادارے اس کے ماتحت جو ہیں وہ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کا ساتھ دیں؟ PTI نے اس کے اوپر کہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں گے اور اس کو چیلنج کریں گے، اور کیا اس پہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا تو سپریم کورٹ توہین عدالت لگا سکتی ہے؟ توہین عدالت کس پہ لگے گی؟ الیکشن کمیشن پہ لگے گی، یا اس کا امکان جو ہے وہ وزیر اعظم کے لیے؟ اور اگر وزیر اعظم پہ لگتی ہے، حکومت پہ لگتی ہے تو کیا ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن اس پہ جو حکومت کا موقف آیا سامنے، آج وزیر قانون نے اس پہ پریس کانفرنس کی تھی، وہ کیا کہتے ہیں وہ ذرا سنیے گا۔ آئین پاکستان یہ میکنزم پرووائیڈ کرتا ہے آرٹیکل 224 میں کہ انتخابات اکٹھے ہونے چاہیے اور نگران سیٹ اپس کے انڈر ہونے چاہیے، اور اس کی ایک شک میں یہ لکھا ہے کہ اسمبلی اگر تحلیل ہوتی ہے تو انتخابات 90 روز کے اندر کروا دینے چاہیے۔ تو کیا ایسے شکوں کی تشریح کرتے ہوئے سب کو ملا کے نہیں پڑھنا چاہیے؟ کیا یہ بھلے والی بات نہیں کہ یہ انتخابات اکٹھے کر دیے جائیں؟ آئین میں آرٹیکل 254 کہ آئین پاکستان اگر کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی مقررہ مدت متعین کرتا ہے اور وہ ایکٹ یا ایکشن اس متعینہ مدت میں نہیں ہو سکتا تو وہ اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوگا۔ 2 صوبوں میں تو پرانی مردم شماری پہ انتخابات ہو جائیں، پھر پورے ملک کی حلقہ بندیاں ہوں گی، اور باقی 2 صوبوں میں اور قومی اسمبلی میں نئے حلقہ بندیوں پہ ہوں، ایک نئی کنفیوژن آ جائے گی۔ شیڈیول کو آگے کرنا الیکشن کمیشن کا کلی اختیار ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ درجنوں دفعہ ہو چکا ہے۔ دوسری جانب وزیر قانون نے یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے بات چیت ہو سکتی ہے، اور انہوں نے کہا سول سوسائٹی کا بھی ذکر کیا جو کہ میڈیٹرز کے نام سے یا سالسوں کے نام سے ایک گروپ بنایا ہے سول سوسائٹی نے، جس کے روح رواں امتیاز عالم صاحب ہیں، مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں، اور بہت سے اور بھی سینئر لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کی، تو وزیر قانون نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو سکے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ سکے۔ یہ جو میڈیٹر گروپ ہے یہ کہتا ہے کہ اب یہ ناگزیر ہو گیا ہے کہ جو موجودہ صورتحال کل کے بعد بنی ہے اس میں سپریم کورٹ جو ہے وہ فائنل آربیٹریٹر کے طور پہ اپنا جو ثالثی کا کردار جو ہے وہ ادا کرے، اور آزادانہ اور منصفانہ انتخاب
انتخابات کے لیے جو ہے وہ راہ بنائی جائے. یہ آربیٹریشن جو ہے یہ کیا سپریم کورٹ کر سکتی ہے, سپریم کورٹ کیا فیصلہ دے سکتی ہے, یہ بہت ہی اہم سوالات ہیں جو کہ ہم کریں گے اور پوچھیں گے اپنے پینل کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ کیا ووٹ کو عزت دو دینے والی جو نعرے لگانے والی حکومت ہے, پی ایم ایل این کا بھی یہ سلوگن ہے, پیپلز پارٹی بھی آئین کی سربلندی کی بات کرتی ہے, وہ کیوں انتخابات سے بھاگ رہی ہے. یہ سوال بھی آج کے اس پروگرام میں شامل ہوگا. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب مندوخیل صاحب جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے جناب شعیب شاہین صاحب, ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خرم دستگیر خان صاحب جو کہ وفاقی وزیر ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن سب سے پہلے مندوخیل صاحب آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. یہ بتائیے کہ آپ کی جو یعنی حکمران اتحاد ہے وہ یہ اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے؟ کیا یہ درست فیصلہ ہوا ہے جو الیکشن کمیشن کی جانب سے دیکھنے کو ملا ہے, خاص کر کے پیپلز پارٹی کی نظر میں؟ بہت شکریہ اسما صاحبہ. پہلے تو جس وقت سے عدم اعتماد کی تحریک پاس ہوئی ہے اور آج پی ٹی آئی کے دوستوں کو بڑا سپریم کورٹ اور ان کے فیصلے یاد آتے ہیں, اور عدم اعتماد کی تحریک کی صورتحال میں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور صبح 10 بجے کا کہ 10 بجے عدم اعتماد کی تحریک پر جو پروسیس ہے وہ مکمل کر لیں. 10 بجے کے یہی رمضان کا مہینہ تھا, ہم لوگ بیٹھے تھے 10 بجے سے لے کے رات 1:30 بجے یعنی اگلے دن افطاری بھی ہم نے اسمبلی کے اندر کر لی ہے, اور اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے جیسے کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہوتا ہے. میں نے نہیں ماننا ہے کسی صورت میں. اور پھر جب بختربند گاڑیاں آ گئی ہے اسمبلی کے گیٹ کے سامنے تو فوراً مان بھی گئے. یہ اتنا بھی ان کا جو طاقت ہے وہ اندازہ پتہ لگا دیں. اب سوال یہ ہے کہ آرٹیکل 232 شعیب شاہین صاحب میرے ساتھ ایگری کریں گے. آرٹیکل 232 میں پچھلے 10 مہینے سے کہتا آ رہا ہوں, آرٹیکل 232 اس حوالے سے کہتے ہیں ناگزیر حالات میں یہ الیکشن پوسٹ پون ہو سکتا ہے. اب ناگزیر حالات آپ کے سامنے ہے. جس طرح آئی ایم ایف کی ڈیل کو ان کی 3 ملک دشمنوں نے, میں اس کو غداری تو چھوٹا لفظ رہ گیا, جو شوکت ترین اور جھگڑا اور محسن لغاری کا آڈیو آ گیا, اور جس طرح پہلے کیونکہ ریاست کے ساتھ معاہدہ تھا آئی ایم ایف کا, اور جس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے لانگ مارچ شروع ہو گئے, 8 مہینے جو معاہدہ ان کا تھا کہ 8 روپے ہم سمری بھیجیں گے, 4 آپ کریں گے, اور اس طرح معاہدے. اس طرح انہوں نے اس 8 روپے والی سمری کو بھی ختم کر دیا, 10 روپے مزید کم کر دیے, اور 5 روپے بجلی کے اوپر کم کر دیا. تو یوں انہوں نے وہاں سے آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے نا وہ ختم کر دیا. پھر اس کے بعد جب ان 3 میں کیا مزید سخت الفاظ ادا کروں گا, تو انہوں نے جب آڈیو ٹیپ آ گیا, مجھے ایگزیکٹ یاد ہے کہ یہ منڈے کے دن معاہدہ طے ہونے والا تھا, اور فرائیڈے کی رات کو یہ ان کا آڈیو ٹیپ سامنے آ گیا, اور انہوں نے کوئی مخالفت بھی نہیں کی, نہ کوئی فورینزک کا مطالبہ کیا. تو اس کا مانا گیا پورا, ٹھیک ہے, شوکت ترین والی. اب مجھے بتاؤ کہ اگر ایک ملک یا ایک ادارہ آپ کو لون دے رہے اور آپ کے 80% صوبے والے یعنی پنجاب اور پختونخوا اگر آپ ملا دیں تو 80% بن جاتا ہے. تو 80% آبادی والے صوبے اگر آپ کو یہ کہے کہ ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو آپ کو قرض دے گا. ٹھیک ہے مندوخیل صاحب, یہ دیکھیں نا, اب یہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے. کل کو آپ کو عام انتخابات میں اور زیادہ اگر معاشی صورتحال خراب ہوئی تو پھر وہ بھی نہیں ہوں گے. وہ کل والی خدشات آپ تھوڑا سا بعد میں رکھیں, پہلے ابھی کی بات کریں. کیا جب سپریم کورٹ ججمنٹ دے رہی تھی 90 ڈیز کے اندر الیکشن کا, تو اس ججمنٹ والے دن ہی تو کراس کر گئی 90 ڈیز. وہ 90 ڈیز 12 اپریل کو پورا ہونے تھا, تو انہوں نے 30 اپریل کریں گے, تو آپ وہ 90 ڈیز والی بات تو کری نا. تو بیرس منیمم پارٹ ٹائم ہے نا. نہیں, اب دیکھیں 15-20 یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں غداری ہے, آرٹیکل 6 لگے گا, فلاں لگے گا. بابا وہ ججمنٹ دیکھ لیں. ججمنٹ جو ہے وہ ججمنٹ کے وقت جو تاریخ طے ہوا 30/10 وہ تو 12 اپریل کو پورا ہو رہا ہے 90 ڈیز. اب شعیب صاحب, ایک تو فائنینشیل پرابلم ہے, ایشو ہے, وہ کہتے ہیں جی یہ ناگزیر صورتحال یہ بنتی ہے, پیسے نہیں ہیں, اور دوسری صورتحال امن و امان کی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہے. اب مجھے بتائیے کہ کیا آپشنس ہیں, کیا سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ساری باتیں یہ پہلے کر چکے تھے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جا کر یہ ساری باتیں بتائی تھیں کہ جناب ہم نے آئی جی کو بلایا, ہم نے چیف سیکرٹری کو بلایا, ہم نے انٹرم سیٹ اپ سے پوچھا, ہم نے منسٹری آف انٹیریئر سے پوچھا, منسٹری آف ڈیفینس سے پوچھا, ہمیں کوئی فیسلٹیز نہیں دے رہے. یہی وجہ ہے کہ ہم الیکشن نہیں کرا سکتے. بلکہ پچھلے سال ہی پوچھا تھا چیف جسٹس صاحب نے جب وہ سن رہے تھے قاسم سوری والے ایشو پہ, اور قاسم سوری والے کیس میں جب فیصلہ دیا تھا, اور اس میں ڈیڈ لائن جو دی تھی رات کے 12 بجے عدالتیں کھل گئی تھیں, جس کے اوپر بڑی تنقید بھی ہوئی تھی کہ ڈیڈ لائن ہے رات 12 بجے, اور 12 بجے سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ ہونا چاہیے, اور اس کے بعد وہ فیصلہ ہوا. تو ہم اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتے کیسے ہوا, کس طرح ہوا.
میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق یہ الیکشن ہوگا. یہ ساری باتیں کنسیڈر کر کے ابھی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آئی, یہ شارٹ آرڈر ابھی تک موجود ہے. پہلی بات تو ایک ابہام تھا اس وقت تک, یہ تھا کہ کیا گورنرز تاریخ دیں گے, الیکشن کمیشن تاریخ دے گا, یا پریزیڈنٹ آف پاکستان. وہ دور ہو گیا, وہ دور کر دیا. ہاں وہ تو انہوں نے کہا کہ پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن صدر صاحب کے ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ گورنر نے پیرا 13 میں لکھا ہوا ہے, میں آج ججمنٹ لایا ہوں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ گورنر کے پی کے نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے, بریچ آف کانسٹیٹیوشن کی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, پیراگراف نمبر 13 میں اس کی آخری لائن ہے, it also follows that the governor KPK province in as much as he has not appointed a date for the holding of general election to the assembly of the province is in breach of his constitutional responsibility. ان کے بارے میں یہ لکھ دیا. باقی تفصیل دی ہے پیراگراف 14 میں, اور 15 میں ایک بات اور کہی ہے. یہ بات انہوں نے کہی تھی سپریم کورٹ کو, اور سپریم کورٹ نے پھر اس کا جواب یہ دیا پیراگراف 15 میں آرٹیکل 220 کو ریپروڈیوس کر کے یہ کہا, میں آپ کے توسط سے 3-4 لائنیں پڑھ دیتا ہوں. یہ کہا ہے کہ آل ایگزیکٹو اتھارٹیز ان دی فیڈریشن اینڈ دی پروونس ٹو اسسٹ دی کمشنر اینڈ دی الیکشن کمیشن اینڈ دی ڈسچارج آف ہز آر دیئر فنکشنز. یہ آرٹیکل 220 ریپروڈیوس کیا. اٹ فالوز دیٹ دی فیڈریشن اینڈ ان پرٹیکولر دی فیڈرل گورنمنٹ از انٹر ایلیا اوبلیگیٹڈ on an immediate and urgent basis to forthwith provide the election commission with all such facilities, personnel and security as it may require for the holding of the general election. باؤنڈ کیا, آپ کی بات درست ہے. آپ اس میں پٹیشنر بھی تھے. میں اس میں پٹیشن جی, یہ بعد میں خیر سو موٹو یہ ہو گیا. پہلے سو موٹو 3 چیزیں ہوئیں. پہلے ہماری پٹیشن تھی, پھر سو موٹو ہوا, پھر سپریم کورٹ نے وہ. مگر سر آج وزیر قانون کہہ رہے ہیں کہ 224 کو بھی تو ملا کے پڑھنا چاہیے تھا نا سپریم کورٹ کو. 224 کے اندر لکھا ہوا ہے سب آرٹیکل 2 میں, کہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. یہی بات 105 میں لکھی ہوئی ہے. اور پھر 254 کی بھی انہوں نے بات کی ہے. دیکھ کے 254 یہ ہوتا ہے, خدا نہ خواستہ جنگ کی حالت ہو گئی. 118 کی بھی بات کی ہے. 118 میں 218 ہے وہ جو اس کی جو الیکشن کمیشن کی پاورز ہیں, کسی جگہ یہ نہیں ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ باتیں سپریم کورٹ فائنلی ڈٹرمن نہیں کر چکی جیسے آپ نے کہا ہے. جب وہ ڈٹرمن کر چکی ہے تو آج میں, آپ یا کوئی شخص اس کو مس انٹرپریٹ کر سکتے ہیں. میں یہ خرم صاحب, اب چونکہ سپریم کورٹ میں یہ معاملہ جائے گا, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم اس کو پٹیشن دائر کریں گے. ہو سکتا ہے کہ مطلب توہین, کیونکہ کل اشارہ دیا ہے الیکشن کمشنر, چیف الیکشن کمشنر کے اختیارات کا بھی چیف جسٹس صاحب نے. گو کہ خیر بہت سارے لوگ بشمول مطلب ہم سبھی تنقید کرتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا اپنا ایک ادارہ ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے, ان کو کوئی ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ توہین عدالت کی مرتکب حکومت ہوگی یا الیکشن کمیشن ہوگا؟ آواز سر انمیوٹ کی. جی جی جی, بہت ہی قبل از وقت ہے کہ کون توہین عدالت کر رہا ہے. معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے درمیان ہے, جس میں بہرحال الٹیمیٹ اتھارٹی آئین کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی ہے کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ الیکشن جو ہیں وہ کس وقت ہوں گے, کیونکہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. صرف اس عمل کو کرانے کی نہیں, بلکہ اس کو صاف, شفاف اور کرپٹ پریکٹس سے پاک رکھنے کی ذمہ داری ہے. یہ آئین میں الفاظ درج ہیں 218 میں. اور ٹھیک ہے, آئین میں 224 میں کہ ایک سیکشن میں 90 دن کا بھی ذکر ہے, لیکن اگر 224 آپ پورا پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اس کا ایک وسیع تر تناظر ہے, جس میں دوسرے ایشوز بھی ہیں پاکستان میں جو شامل ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ بجائے یہ کہ میں اس پہ زیادہ گفتگو کروں, کل کابینہ نے جو موقف وزارت دفاع نے اور وزارت خزانہ نے لیا تھا, اس کی توثیق کی اور اس کو دوبارہ الیکشن کمیشن کو بھجوا دیا. اب فیصلہ بہرحال الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ کس طرح آگے لے کر جاتے ہیں. ہم سے جب اگر عدالت میں یہ معاملہ جاتا ہے, پوچھا جائے گا, تو ہم اپنی جو پوزیشن ہے وہ واضح طور پر کورٹ کے سامنے رکھ دیں گے. تو لہٰذا یہ ابھی سے کہہ دینا کہ جی کوئی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہو گئی ہے, تو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں تو ابھی حالیہ دنوں میں عمران خان صاحب کو کورٹ نے بہت ہی نرم ہاتھوں سے ڈیل کیا ہے, بلکہ پھول برسائے ہیں ان کے اوپر توہین عدالت کرنے کے بعد. تو لہٰذا وہ بھی ریسنٹ مثال ہمارے سامنے ہے, کیونکہ آخری جو اس سے پہلے کی مثالیں تھیں وہ تو بڑی سخت تھیں, نہال ہاشمی کی اور یوسف رضا گیلانی کی. اور سر یہ حکومت میں اگر لگی, اگر پرائم منسٹر کے اوپر توہین عدالت لگی, ظاہر ہے کابینہ کے سربراہ وہ ہیں,
تو آپ نہیں دیکھتے کہ ان کے اوپر بھی تلوار لٹک سکتی ہے, وہ بھی گھر واپس جا سکتے ہیں جیسے کہ یوسف زئی گیلانی صاحب گئے تھے؟ جی یہی معاملہ ہے کہ اگر یہ ایشو دو آئینی اداروں جو سپریم کورٹ آف پاکستان اور الیکشن کمیشن کے درمیان ہے, اس سے سپل آؤٹ ہو کر وزیر اعظم تک اور کابینہ تک جاتا ہے, تو بہرحال ہم سب رسپانسبل ہیں اور ہم نے ایک بڑی ذمہ داری کے ساتھ حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کیا ہے. جہاں ایک ایک روپے کے اوپر یہ بات آپ کے ناظرین کو معلوم ہونی چاہیے کہ ایک ایک روپیہ جو حکومت پاکستان پر خرچ کر رہی ہے وہ انڈر سکروٹنی ہے, بین الاقوامی سکروٹنی, آئی ایم ایف اس کی سکروٹنی کر رہا ہے. اور ایسے ایشوز جن کو بہتر طریقے سے اگر کچھ تھوڑی تاخیر سے ڈیل کیا جا سکتا ہے تو ہمیں اگلے مالی سال کا انتظار کرنا چاہیے. اور ہمارے لیکن پاس کیا مثال اچھا نہ موجود ہوتا, ہے. دیکھیں نا خرم صاحب, ووٹ کو عزت دو کا آپ نعرہ لگاتے ہیں, کسی بھی طریقے سے مینج ہوتا, یہ الیکشن تو ہونا چاہیے تھا. کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ تحریک انصاف کا خوف بھی جو ہے وہ حکمران اتحاد کے حواسوں پہ ہے؟ جی نہیں, ہمیں اس وقت پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں پاکستان میں اس وقت جو بحران ہے, تحریک انصاف ایک خود ساختہ فاشسٹ بحران ہے. اصل بحران ہے پاکستان میں اس وقت مہنگائی کو ڈیل کرنا, اصل بحران ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا, اصل بحران ہے کہ ان دونوں کے درمیان زلزلہ اور جو سیلاب زدگان ہیں ان کو مدد فراہم کرنا. اصل بحران یہ ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ پاکستان کی جو حفاظت کرنی ہے اس مشکل دور میں دہشت گردی کے خلاف. اور ہمارے سامنے مثال موجود ہے 2007 اور 2008 کی کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کو پہلے ڈیزالو کر دیا گیا تھا قومی اسمبلی سے, اور وہ 5 مہینے قائم رہی جب تک 2008 فروری کے انتخابات نہیں ہو گئے. اگر آپ کو ریکارڈ کا حصہ ہے یہ کہ 5 مہینے وہ جو نگران سیٹ اپ تھا وہ قائم رہا. ایشو یہی ہے کہ سب سے اہم ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر ہم ایسا ایک الیکشن اکتوبر 2023 میں کرا سکیں جو ہر طریقے سے صاف ہو, شفاف ہو, قانونی اور آئینی طریقے سے سالڈ ہو, بجائے یہ کہ ہم صرف آئین کی ایک شق کو لے کے جس کے بارے میں اب سینسس کی وجہ سے بہت سویر سائے اٹھیں گے, یہ بات بھی آپ کے ناظرین کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہوگی کہ اگر یہ انتخابات ہوتے ہیں جس طرح بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں تو پھر 2 صوبوں کے انتخابات یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. بالکل یہ خرم صاحب یہ اہم معاملہ ہے. اور یہ جو اگر بیچ میں دراڑ کھڑی ہوتی ہے کہ وہی صوبہ جس میں صوبائی الیکشن مختلف سینسس پر ہوئے تھے اور قومی اسمبلی مختلف سینسس پہ ہوگا, ان سب ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک معقول پیریڈ چاہیے. سر یہ بالکل ایک اپنی جگہ اہم بات ہے اس کا, لیکن اس کا کوئی نہ کوئی پارلیمان کے پلیٹ فارم سے حل نکلنا چاہیے نا. یہ سینسس کا جو پابندی تھی یہ عمران خان صاحب خود جو ہے وہ لکھ کے دے کے گئے, ان کی کابینہ کا یہ فیصلہ تھا کہ سینسس پہلے ہوگا پھر انتخاب ہوگا. اس پہ سندھ کے بڑے ریزرویشنز بھی ہیں اور میں اس پہ بریک کے بعد ضرور پوچھوں گی کہ سندھ میں کیا اس وقت اس کے اوپر فیلنگ ہے. لیکن یہ جو 90 دن والا ہے یہ معاملہ کورٹ میں جائے گا تو کیا ہو سکتا ہے, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب یہ جو مردم شماری کا سوال تھا مندوخیل صاحب, ایک وہ اس پہ پیپلز پارٹی بلکہ سندھ پورے میں ایم کے ایم ہو یا سندھ نیشنلسٹ پارٹیز ہوں یا پیپلز پارٹی کوئی بھی مطمئن نہیں ہے ابھی, تو اس کے ریزلٹس بھی آنے ہیں. دوسری بات یہ بتائیے کہ یہ جو اس کو چیلنج اپیل میں آپ لوگ نہیں گئے تھے, یہ جو اسمبلیاں ٹوٹنے کا جو از خود نوٹس تھا اس کا فیصلہ, آپ لوگ کیوں اپیل میں نہیں گئے تھے؟ پہلی بات تو مردم شماری کی آپ نے بات کی, پی ٹی آئی کی حکومت نے, مجھے یاد ہے خرم صاحب کو بھی یاد ہوگا, 5 ارب روپے مردم شماری کے لیے پی ٹی آئی کی حکومت نے رکھا, کیونکہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے کہ آپ نے اگلا الیکشن نئے مردم شماری کے تحت کرنا ہے اور دسمبر 2022 سے پہلے کرانا ہے. ٹھیک ہے, اب جو آپ نے بالکل سوال اٹھتی کہ اگر یہ الیکشن ہو بھی جائے تو آدھے آپ کرا بھی لو, عام لوگ یہ نہیں سمجھتے الکا بندی کیسے ہوں گے, کون سے ٹکڑے پہ الیکشن ہوگا, کس سے ملا ہوگا, کھچڑی بنے گا. دوسرا سوال آپ نے کیا, میں نے اس وقت بھی کہا, میں آج بھی کہہ رہا ہوں, قانونی شہادت کا آرٹیکل 38-39 یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی کسٹڈی میں ہو, اس کی کسی بیان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. شعیب صاحب سینئر وکیل ہے,
جب آپ خود ایک نائل شخص الیکشن کمیشن کا اور اس نے دائیں بائیں بغل میں پختونخوا اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بٹھا کے اور زبردستی ان سے وہ اسمبلی توڑوانے کا نوٹ بھجوایا ہے. آپ مجھے بتا دو کیا پرویز الہی صاحب نے نہیں کہا کہ 99% لوگ نہیں چاہتے ہیں؟ کیا پرویز الہی صاحب نے نہیں کہا کہ مارچ کے بعد الیکشن تو آپ نے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا نا سر؟ اس وقت سارے سینئر وکلاء ٹھیک، آپ کا سوال ویلڈ. اگر آپ کے گھر میں چوری ہو جائے اور آپ تھانے میں رپورٹ نہ کرے تو کیا اس کا مطلب چوری ہوئی نہیں ہے؟ نہیں، یہ منصور علی شاہ صاحب نے عبداللہ صاحب نے اس کو پوائنٹ کو اٹھایا کہ اسمبلیاں ٹوٹی کس طرح سے ہیں، اس کو بھی دیکھا جائے. نہیں، مگر اس میں پوائنٹ نہیں تھا. وہ جو سو موٹا تھا اس میں اسمبلی ٹوٹنے کا سوال نہیں تھی. یہ شعیب شاہین صاحب خود اس پہ پٹیشنر تھے. وہ یہ پوائنٹ نہیں تھا. یہ پوائنٹ تو ہم اٹھا رہے تھے مگر وہ ایڈ نہیں ہو سکتا کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے طے کر دیا کس پوائنٹ پہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے. وہ بات تھا. تو اب آپ اپیل میں جا سکتے ہیں، آپ بھی اپیل میں جا سکتے ہیں. دیکھیں، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اگر کسی گھر میں چوری ہو جائے اور کوئی ایف آئی آر نہ کاٹے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ چوری نہیں ہوئی ہے. چوری ہوئی ہے، یہ ڈاکہ ڈلا ہے، یہ غلط اسمبلی ٹوٹی. دونوں. اب اگر شعیب صاحب یہ اپیل نہیں بھی ہوتی، کل اگر چلے جاتے آپ لوگ، تو اس کیس کو بھی تفصیلی فیصلہ بھی شاید اس کا نہیں آیا ہے، تو پھر یہ پوائنٹ بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ اسمبلیاں ٹوٹی کس انوائرمنٹ کے اندر. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایشو اب کلوز ڈاؤن ہو گیا، جس کو کہتے ہیں نا پل کے نیچے سے پانی بہت زیادہ بہہ کے آگے چلا گیا. آپ کی نظر میں یہ اس وقت ایشو ٹیک اپ اگر کرتے، دیکھیں آئین کے تحت چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے، خواہ وہ صوبے کا ہو یا فیڈریشن کا ہو، جیسے پرائم منسٹر ہو یا چیف منسٹر ہو، اس سے کوئی ریزننگ آپ نہیں پوچھ سکتے. صرف ایک اس میں قدغن ہے. وہ قدغن یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہوا ہے تو وہ اسمبلیاں ڈیزالو نہیں کر سکتا جب تک ووٹ آف نو کانفیڈنس کا فیصلہ نہ ہو جائے. اس کے علاوہ کوئی اور قدغن نہیں ہے. ایک سیکنڈ، گن پوائنٹ پہ کرائے وہ بھی جواب دے دے. مدو خیل صاحب میں بتاتا ہوں. تو اس لیے دو چیف ایگزیکٹو صوبوں کے انہوں نے از خود یہ فیصلہ کر دیا اور فیصلے کے اوپر ہی تو اعتراض ہے سر. سمری ہے نا کہ عمران خان صاحب نے بٹھا کے وہ تو زبردستی بٹھائے ان کو. پرویز الہی صاحب تو آن دا ریکارڈ ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے اسمبلی میں تو نہیں توڑنا. کیا اسمبلی ڈیزالو کرنے کا فیصلہ سیاسی ہوتا ہے یا یہ کوئی منسٹریل جاب ہے؟ زبردستی نہیں ہوتا ہے، گن پوائنٹ بھی نہیں ہوتا ہے. سنیں نا، مگر سر آئین کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ چیف منسٹر یا پرائم منسٹر جب چاہے وہ اپنے اسمبلی ڈیزالو کسی کی خواہش کے اوپر ہو سکتا ہے. ایک جملہ کوئی پابندی نہیں ہے، سیاسی فیصلہ ہوگا نا، یہ سیاست ہے نا. ایک جملہ مجھے ایڈ کرنا ہے. سیاسی فیصلہ میں نے جب چاہیں اسپیکر گے صاحب سے بات کی، جی اسپیکر صاحب سے خود میں نے کہا یہ استعفے اگر آ گئے پی ٹی آئی کے تو کیا یہ قبول ہوں گے؟ کہہ رہے نہیں. اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے کہ استعفے ایک شخص میرے سامنے سائن کر کے دے دے اور حل بھی لے لے اور مجھے شک ہو کہ یہ پیچھے سے اس کو ڈائریکشن پہ ہے تو مجھے اختیار ہے میں نہ قبول کروں. آپ کیا بات کریں؟ یہ تو انٹینشنز کے اوپر ہے. قانون تو انٹینشن کو دیکھتا ہے. پرویز الہی کا انٹینشن آ گیا. 112 یہ کہتا ہے کہ اگر گورنر ڈیزالو نہیں کرے گا تو آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائے گی، اس لیے تو رکھا ہے. ڈیزالو کیوں کی گئی وہ بھی تو ایک سوال بنتا ہے نا. خرم صاحب آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ کہوں نا کہ آٹومیٹک ڈیزالو کا جب پرنسپل رکھا گیا ہے نا کانسٹیٹیوشن میں، وہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایگزیکٹو کی، چیف ایگزیکٹو کی یہ پاور ہے. ٹھیک ہے خرم صاحب، پارلیمانی نظام ہے. یہ بات ہوگی کہ اسمبلیاں کس انوائرمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیزالو ہوئی. کل ظاہر ہے کہ کل یا پرسوں جب بھی پی ٹی آئی دوبارہ جائے گی اس پہ بات ہوگی. کیا یہ معاملہ دوبارہ سے سامنے آ سکتا ہے جو منصور علی شاہ صاحب نے اٹھایا تھا؟ جی، اس کی سالڈ بیسس ہے اور ہم نے تو بات آئین کے تحت کرنی ہے. تو آئین میں صرف میں پھر دوڑوں صرف 224(2) تو نہیں ہے نا جو کہتا ہے 90 ڈیز. آئین کے اندر اور بھی آرٹیکلز ہیں سینسس کے حوالے سے، فیڈریشن کے تمام یونٹس کو برابر ٹریٹ کرنے کے حوالے سے، ان کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر ہم اس پہ آبسیس، چونکہ پی ٹی آئی کا مفاد اس میں ہے کہ پورا آئین جو ہے جلا دیا جائے، صرف 224(2) پڑھا جائے کہ جناب 90 دن میں الیکشن. بہرحال ایک شک تو ہے نا سر، ایک شک تو ہے نا. پی ٹی آئی اس کو غلط تو کیوں کرے گا؟ لیکن شک میں یہ بھی تو شک ہے نا جی کہ سینسس کے تحت الیکشن کروانے کی بھی تو شک ہے، ڈیلیمیٹیشن کروانے کی بھی تو اسی آئین میں شک لکھی ہوئی ہے. اور پھر صرف سندھ کو تحفظات نہیں تھے پچھلے سینسس کے اوپر. میڈیا نے اتنا رپورٹ نہیں کیا لیکن پچھلے 4 دن سے ہمارے جو سابقہ قبائلی علاقے ہیں وہاں لوگ ہڑتال پر ہیں، وہاں لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ جی ان کا یہ خیال ہے کہ اگر جب تک نیا سینسس صاف اور شفاف طریقے سے نہیں ہوتا، پچھلے سینسس میں جو ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں تھی وہ سمجھتے ہیں انہیں کم دی گئی، ان کی آبادی کے لحاظ سے نہیں تھی. اسی طرح ان کا یہ خیال ہے کہ جی سینٹ میں ان کی نمائندگی جو ہے وہ اب تقریباً
صرف فاٹا کے حوالے سے وہ ختم ہو گئی ہے. قومی اسمبلی میں بھی ان کا ایک بہت بڑا اعتراض ہے سابقہ قبائلی علاقوں کا کہ ان کی قومی اسمبلی کے نشستیں جو ہیں وہ ان کی آبادی کے مطابق نہیں ہے. اور یہ وہی صوبہ ہے جہاں خیبر پختونخوا میں بھی ٹیکنیکلی ہم جو ان کا مطالبہ ہے کہ وہاں انتخابات ہونے ہیں. ایشو یہی ہے کہ ہمیں 2023 میں انشاءاللہ جو اکتوبر کے انتخابات ہیں ان کو ہر لحاظ سے ایک صاف اور شفاف اور نمائندہ انتخابات بنانا ہے. اکتوبر 23 میں بھی ہوں گے انتخابات سر, یہی ریزنز تب آ جائیں گی پھر کیا مطلب دیکھیں نا. نہیں, ہم تو اس معاملے میں کمیٹڈ ہیں, اور جو اس وقت ہمیں فائنانسز کی کمی کا سامنا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جو جون میں بجٹ آئے گا اس میں باقاعدہ طور پر اس کی ایلوکیشن ہوگی اور وہ چند بلین کی نہیں ہوگی. اچھا یہ ایک سوال ہے خرم صاحب, بالکل آپ انتخابات کو فنڈ کرنے کے لیے توقعات جمہوری لوگوں سے یہی ہوتی ہے کہ انتخابات ہوں گے. میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, بریک کے بعد یہ ضرور پوچھوں گی کہ سینسس کا جو تھا یہ خود فیصلہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا تھا, سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ فنڈز نہیں دیے گئے, بار بار الیکشن کمیشن لکھتا رہا حلقہ بندیوں کے لیے, اس کا جواب نہیں دیا گیا. کیا وجہ تھی کہ وہ تب نہیں ہوا تھا, اور اب کب تک کمپلیٹ ہو جائے گا, یہ بھی ایک اہم سوال ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر اب یہ اپیل میں جاتی ہے حکومت کا اب کیا موقف ہوگا, اور پھر توہین عدالت کس پہ لگ سکتی ہے, امکانات. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا اس سے مندوخیل صاحب جو بات آپ کر رہے تھے اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس پہ بھی چل رہا ہے, کوئی اہم قانون سازی بھی آپ نے کرنی ہے سپریم کورٹ سے. اگر کوئی ایسا ہوتا ہے تو کیا آپ ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری حکومت تیار ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ اور ورسز عدلیہ جو ہے وہ کوئی سین ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں آپ یہ اس طرح نہ موازنہ کرے کہ پارلیمنٹ ورسز عدلیہ, لیکن یہ بات ہم ضرور کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے قانون سازی کا. دیکھیں سپریم کورٹ اس کی تشریح کرتی ہے, ٹھیک بات ہے, اور انتظامیہ اس کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. جو بیسک قانون بناتے ہیں اسمبلی, تو اسمبلی نے جو قانون پاس کر دیے ہے وہ سب کو ماننا پڑے گا, نمبر ایک بات. دوسری بات یہ کہ ماضی میں جو واقعات ہوئے اس حوالے سے بھی ہم سب کو, میں سب کا لفظ استعمال کروں, ہم سب کو سیکھنا چاہیے اس سے. کام بندہ وہ کرے جو پریکٹیکلی پاسبل ہو, جو پریکٹیکلی پاسبل نہ ہو. میں مثال دیتا ہوں, ایک باپ ہے, بچے روتے ہیں اس کے سامنے کہ میرے کپڑے نہیں ہے, میرے جوتے نہیں ہے, اور اگر باپ غریب کے پاس نہیں ہو تو کہاں سے دے گا؟ الٹیمیٹلی باپ جو نا اکثر خودکشی بھی کر لیتے ہیں, یہ بھی واقعات ہم نے سنے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر آئی ایم ایف کا یہ صورتحال ہے, فنڈ کا یہ صورتحال ہے, ابھی لگ بھگ جو آج آیا کہ اگر سارے دونوں الیکشن ہو جائے ساتھ میں تو 100 ارب روپے الیکشن کمیشن کو درکار ہے. جی 100 ٹھیک ارب روپے, ہے. اور چونکہ اگر 2 اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو اس کا خرچہ الگ ہے, یعنی سیم خرچہ پھر ریپیٹ ہوگا, کیونکہ اگر ایک ساتھ ہو جائے تو خرچہ بچ جائے گا. اب میں جس کمیٹی کو میں ہیڈ کر رہا ہوں ملازمین کا, یہاں ریڈیو پاکستان کے پینشنر 1000 بیوہ اور 4000 پینشنر جو نا وہ مہینے 1.5 سے ان کو پینشن نہیں ملی, دوائیں کو پیسے نہیں ملے. یہ اٹھایا ہمارے ایک بڑے سینئر ریڈیو کے, انہوں نے آپ کے لیے پیغام بھی دیا تھا, صفدر حمدانی صاحب بی بی سی کے لیے بھی کام کیا, کہ یہ معاملہ بہت ارجنٹ ہے جس کو حل ہونا ہے. جی ملازمین کی پینشن کے حوالے سے پی ٹی وی کا حال ہے, اس طرح دوسرے ادارے سب کا ہے سر, یہ تو خیر ہے, مگر ایک آئینی ریکوائرمنٹ بھی ہے نا. میں اسی کی بات کروں. اب اگر ان سب ملازمین بوڑھے بزرگوں بیواؤں کے پیٹ پہ آپ پتھر باندھ لے اور ایک لاڈلے کی خواہش پہ اب 70 ارب یا 100 ارب روپے خرچ بھی کر لے, تو اس آدمی کا کیا بھروسہ, بولو نہیں الیکشن دوبارہ کراؤ. اچھا میں اس سے پہلے کہ وائنڈ اپ کرواؤں شعیب صاحب سے, خرم دستگیر صاحب, یہ ساری زندگی آپ کے اوپر الزام لگے گا کہ آپ لوگوں نے الیکشن کی جو آئینی ریکوائرمنٹ تھی وہ پوری نہیں کی اور 6 مہینے آگے لے گئے آپ. اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا واقعی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کل جو ثاقب نثار صاحب کی تصویریں بھی تھیں کہ پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری ہوگا؟ جی نہیں, پارلیمان اپنی جو درست اہمیت ہے پاکستان کے آئینی بندوبست میں اس کی طرف قدم اٹھا رہی ہے کہ سب سے سربلند آئین پاکستان ہے, لیکن اس کے بعد جو سب سے سوورنٹی حاصل ہے وہ اس ادارے کو حاصل ہے جس کو پاکستان کے عوام کی براہ راست حمایت حاصل ہوتی ہے. دیکھیے جوڈیشری کا اپنا ایک ستون ہے آئین کا, وہ اپنی جگہ پر قائم ہے, انتظامیہ کا اپنا قانون ہے, لیکن ان سب میں پارلیمان وہ ہے جس کا براہ راست پاکستان کے عوام
की हमायत से रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो उसको उसका कैसे नाता इज्जत जुड़ा देंगे हुआ है। सर? आप कैसे इज्जत देंगे उसको अगर आप आइन के नहीं, ऊपर अमल नहीं उसका करें? यही तरीका है कि जो बाकी इदारे हैं उन्हें बहरहाल ये एक लंबी जद्दोजहद है, चाहे वो अदलिया है या वो इंतजामिया है, कि भाई इन दी आखिर में आके पाकिस्तान के अवाम की मंशा, और ये आइन में यही बात लिखी हुई है कि अल्लाह ताला के बाद पाकिस्तान का इक़्तिदार आला मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगा। ये नहीं लिखा हुआ कि जजेस के हाथ में होगा या किसी इदारे के हाथ में होगा। दूसरा एक बात मैं जरा पॉइंट आउट कर दूं आपके नाजरीन के लिए कि अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगनी है तो सबसे पहले इमरान खान पर लगेगी। इसी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में कहा था कि पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन तोड़ने का फैसला गैर आईनी था, उन्हें फौरी तौर पर बहाल किया जाए, लेकिन फरवरी 21 से अप्रैल 2022 तक उनकी गवर्नमेंट टूट गई, लेकिन उन्होंने कंटेम्प्ट की सुप्रीम कोर्ट की और वो इदारे बहाल नहीं किए। तो लिहाजा हमें अज़राए करम ये भाषण ना दें। मेरा ख्याल है कि ये जो फैसला है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन तमाम इश्यूज़ को फाइनली डिसाइड कर चुकी है, इसलिए हम इस तफसील में जाएं कि पार्लियामान वर्सेस अदलिया एक दूसरे के मद्दे मुकाबले खड़े हो सकते हैं या नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकते। आइन के मुताबिक इलेक्शन ये होने हैं। इन्हीं पीडीएम के तमाम दोस्तों ने ये कहा था कि 2 असम्बलियां तोड़ें और हमसे जनरल इलेक्शन ले लें। आज भी इलेक्शन ये तो अपनी असम्बली तोड़े, वो ट्रैप हो गए। हमने बेवकूफ बनाने की कोशिश की और ये बन आप गए। असम्बलियां तोड़े। मशवरा दिया था खान साहब को? ये तो खान साहब भी बता सकते हैं, उनसे आप इंटरव्यू करके पूछ लीजिएगा। लेकिन मैं एक बात कहूं, आज ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में, मुशर्रफ के मार्शल लॉ में और इनके सिविलियन मार्शल लॉ में क्या फ़र्क है कि अगर ये भी 9 महीने के लिए इलेक्शन नहीं कराते या साल के लिए नहीं कराते या वो भी नहीं कराते थे, मुझे ये बताएं फ़र्क कोई नहीं रहा। इसलिए एक सेकंड सर, इसलिए फ़र्क कोई नहीं रहेगा। वो कह रहे हैं उन्होंने भी कंटेम्प्ट किया, आईनी वो जो देखिए कंटेम्प्ट एक अलग चीज़ है। कंटेम्प्ट आप